بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رحم دلانہ طریقہ یہ ہے کہ جسے خاموش رکھنا ہو اسے خاموشی سے شہر خاموشہ میں لٹا دو کہ وہ آواز حق سنانے کے لیے یوم حشر کا انتظار کرے، یا اسے کالا پانی سائبیریا کسی جزیرے یا قلعے کے تہہ خانے یا نامعلوم مقام پر زندان میں ڈال دو، جہاں اسے ہائیڈ پارک کی طرح کچھ بھی کہنے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ سنا ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ دیواروں سے باتیں کرے یا ان سے سر ٹکرا کے جان دے دے، مگر میرے نزدیک یہ بھی ظالمانہ طریقہ ہے اور خاصا مشکل، مہنگا اور خطرناک۔ تیمور کے چہرے پر تشویش کا سایہ آ کے گزر گیا۔ تم کیا کرو گے؟ ظالمانہ طریقے مجھے پسند نہیں۔ پہلے شہزادوں کی اور دشمنوں کی آنکھیں نکال لی جاتی تھیں، غلاموں کی زبان کاٹ دیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی تیسرا طریقہ بھی ہوگا ان رحم دلانہ اور ظالمانہ طریقوں کے علاوہ۔ اگر شاہ عالم اور اس کی بیوی کی طرف سے یہ ضمانت حاصل ہو جائے کہ وہ کبھی زبان نہیں کھولیں گے، ان کی طرف سے تم دے سکتے ہو یہ ضمانت؟ میں نے کہا، اور میری جگہ تم ہوتے تو اعتبار کر لیتے۔ نہیں بھائی، میں شاہ عالم کو قتل کرنا بھی نہیں چاہتا اور اسے زندہ رکھنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا۔ تیسرا طریقہ کیا ہوگا یہ ابھی میں نہیں بتا سکتا، مگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ فوری طور پر تو مجھے رکشی کو خاموش رکھنے اور خاموشی سے واپس لے جانے کا مسئلہ درپیش ہے۔ میری جیب میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں تیمور کے ساتھ لاؤنج کے آخری گوشے میں لگی ہوئی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے ہماری گفتگو کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے ریسیور آن کر کے کہا، ہیلو، یہ کال میرے ایک نائب صدر شمس کی تھی۔ سر جی، آپ بڑی خاموشی سے لوٹ آئے۔ میں نے کہا، جہاز میں سب ہی خاموش تھے شمس صاحب، میں اکیلا شور مچاتا اور چیخو پکار کرتا اترتا تو سیدھا پاگل خانے میں بھیج دیا جاتا۔ وہ ہنسا۔ میرا مطلب تھا سر کہ آپ نے ہمیں بھی مطلع نہیں کیا۔ ہم آپ کے شایان شان استقبال کرتے بینڈ باجے کے ساتھ، گھوڑے اور قاضی کو بھول گئے آپ؟ وہ کیا قریشی صاحب لاتے؟ اس نے ایک زبردست مصنوعی قہقہہ لگایا۔ اس کا باپ گھوڑوں کے نال لگاتا تھا اور دادا سائز تھا۔ خوب کہا آپ نے۔ آپ بینڈ باجا لاتے تو قریشی ضرور اعلان کرتا کہ خاندانی اعتبار سے آپ میراثی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مگر اخبار والوں کو معلوم ہو گیا۔ اس نے شکایتی لہجے میں کہا، انہیں کس نے بتایا؟ سنا ہے وہاں ایئرپورٹ پر ہی پریس کانفرنس بلا لی تیمور لنگ نے۔ میں نے کہا، امیر تیمور شمس صاحب تمہیں تیمور لنگ کہہ رہے ہیں؟ تیمور نے برا سا منہ بنایا۔ ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا مجھے، وہ شمس کا باپ تھا۔ شمس گھبرا کے بولا، سر جی آپ بھی حد کرتے ہو، تیمور سے کہہ دیا آپ نے۔ تم نے تیمور کی بات سنی یا میں سناؤں؟ دیکھو شمس صاحب، میں چاہتا ہوں اب ہماری سیاست میں کچھ متانت اور شرافت آ جانی چاہیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ میچور ہیں، ایسی گھٹیا باتیں زیب نہیں دیتی میرے نائب صدر کو۔ جی آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ اور کچھ فرمانا ہے آپ کو؟ کوئی اہم بات ہے؟ نہیں جناب، انشاءاللہ لاہور میں ملاقات ہوگی۔ اس نے خود ہی اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ میں نے ریسیور کو آف کیا ہی تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ شاید یہ قریشی صاحب ہوں گے، میں نے کہا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ قریشی کا لہجہ بھی شکایت آمیز تھا، مگر خوش آمدانہ کم اور جارحانہ زیادہ تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نائب صدر ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ آپ نے اخبار والوں کو بلا لیا، ہمیں نظر انداز کر دیا۔ ضرور یہ اس لنگڑے کی سازش ہوگی۔ کسی دن میں اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا۔ میں نے کہا، تیمور قریشی صاحب تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑنا چاہتے ہیں؟ تاریخ اور وقت ابھی نہیں بتایا، غالباً چھرے بھگتے دستیاب نہیں ابھی۔ قریشی نے خفگی سے کہا، یہ تو بڑی غلط بات کی آپ نے تیمور کو، اور مجھے لڑانا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، جب تم اس کی دوسری ٹانگ توڑ دو گے تو کیا لڑائی نہیں ہوگی؟ کیا وہ دوستانہ طریقے پر ٹانگ آگے کر دے گا اور بعد میں مسکرا کے کہے گا، تھینک یو قریشی صاحب، تمہارے ہاتھ میں جدی پشتی تجربے کی صفائی ہے۔ میں آپ کو وارن کرتا ہوں قریشی صاحب، ایک دوسرے کے خلاف ایسی گھٹیا باتیں بالکل بند کر دیں۔ میں پارٹی کے ہر عہدے دار کو سنجیدہ اور شرافت سکھانے کا عہد کر چکا ہوں۔ آپ تو یہ سب سیکھ آئے ہوں گے باہر سے، اس نے تلخی سے کہا۔
نہیں، شرافت سے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا قریشی صاحب، اس قوم کی ترقی کا راز ڈنڈے میں مضمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کمال عطا ترک، جمال ناصر سے خمینی تک سب نے بگڑی ہوئی قوم کو شرافت کے راستے پر ڈالنے کے لیے ڈنڈا ہی استعمال کیا تو کامیاب رہے تھے۔ میں پارٹی کو شرافت کا چلن سکھاؤں گا، مگر شرافت سے نہیں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قریشی نے یقیناً میرے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کیا ہوگا اور اسے کچھ عجیب بھی لگا ہوگا، مگر میں اپنے انقلاب پسندانہ عزائم کی تھوڑی بہت تشہیر چاہتا تھا۔ جو حیران ہونا چاہے حیران ہو اور پریشان ہونا چاہے پریشان ہو کہ اب شاہ عالم جیسا مداری وارننگ کی ڈگڈگی بجا کے کون سا نیا کھیل شروع کرنا چاہتا ہے۔ عمر دراز کی عمر کو مختصر کر کے اس نے وہ تماشا دکھایا تھا کہ سب کی عقل چکرا گئی تھی۔ اس نے سب کے سامنے دن داڑے عمر دراز کے ٹھکانے پر پہنچ کے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا اور دیکھنے والے ابھی تک سر پیٹ رہے تھے، مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ شاہ عالم عین واردات کے وقت ہانگ کانگ میں بھی کیسے موجود تھا اور ہانگ کانگ سے سنگاپور ہوتا ہوا کراچی پہنچا تھا تو لاہور میں اس نے کیا شبدہ دکھایا تھا کہ خود عمر دراز سے ملاقات کی تھی اور اسے زہر دینے کے بعد چھلاوا بان کے غائب ہو گیا تھا۔ کیا اس نے اپنے ہمزاد کو قابو میں کر لیا ہے؟ کیا وہ اپنی روح کو جسم سے جدا کر کے اپنی مرضی کے مطابق کہیں بھیجنے اور اس سے کوئی بھی کام لینے پر قادر، یا وہ اپنے جیسا دوسرا سامنے لا سکتا ہے؟ یہ نظر بندی تھی یا جادو تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ شاہ عالم نے خود کو سب سے بڑا مداری تسلیم کرا لیا تھا۔ تیمور نے سارا کھیل خود دیکھا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ اس کھیل کو شروع کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا، لیکن کھیل شروع ہو جانے کے بعد ایسے ختم نہیں ہوا جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس نے میرے لیے جال پھیلایا تھا اور اب خود اس میں پھنس چکا تھا۔ ہوٹل کا عملہ بھی کچھ کنفیوژن کا شکار تھا۔ وہ میری پریس کانفرنس سے خاصے معروب تھے، ورنہ ضرور پوچھتے کہ سر یہ کیا چکر ہے، آخر آپ تو کل سے یہاں موجود ہیں، پھر آپ کے سنگاپور والی فلائٹ سے تشریف لانا چے معنی دارد۔ اگر کوئی پوچھنے کی غلطی کرتا تو میں کہتا شٹ اپ اور بس۔ میں نے تیمور سے کہا اب ہمارے یہاں کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اس نے سر ہلایا، اب تو لاہور جلد از جلد پہنچ جانا ضروری ہے۔ پارٹی کے لوگ بے چینی سے مستقبل کے لائحہ عمل کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمر دراز کے قتل نے ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا کی ہیں۔ بہت سے لوگ جوڑ توڑ اور سازش کا آغاز بھی کر چکے ہوں گے کہ موجودہ بے یقینی اور بدگمانی کی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جذبات کی رو میں بہہ جانے والے کارکنوں کو توڑ لیں۔ وضاحت تو پہلے بھی کی جا چکی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی بے یقینی کی فضا باقی نہیں رہنی چاہیے۔ کارکنوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا خیال ہے اگر ہم لنچ کے بعد روانہ ہو جائیں؟ نو پرابلم، تیمور نے کہا۔ اب ہم 3 ہی تو رہ گئے ہیں یہاں، تم اپنے کمرے میں پیکنگ کرو، میں دیکھتا ہوں رکشی کی طبیعت اب کیسی ہے۔ میں نے کہا طبیعت سے زیادہ اس کا موڈ خراب تھا۔ رکشی ہوش میں آ جانے کے بعد سخت اذیت اور اشتعال کی کیفیت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے آتش فشاں کا خاکستر کر دینے والا لاوا تھا اور اس کے ساتھ ہی خود جل کے خاک ہو جانے کی دہشت تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے شک کا اظہار کر کے خود اپنی موت کو آواز دی تھی۔ افشائے راز کے بعد جعلی شاہ عالم اس کے وجود کی کسی اخلاقی یا انسانی وجوہ کو قبول کرنے کا رسک کیسے لے سکتا تھا؟ ڈیئر رکشی، میں دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنے دوپٹے ساتھ لائی ہو۔ خیر اچھا ہوا کام آ گئے، ان کے ساتھ سوٹ بھی ضرور ہوں گے، سب ضائع جائیں گے۔ میرا مطلب ہے تم نے نہ پہنے تو دینے پڑیں گے ستار عیدی کو۔ اتنے اچھے سوٹ وہ رکھ دیتے ہیں لاوارث لڑکیوں کے جہیز میں، پہن لے گی اس اترن کو بھی کوئی دلہن۔ تم نے کورے لٹھے کا سوٹ پہنا ہے، 1 پیس، اس کے بدن میں کپ کپی سی پیدا ہوئی۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ مزید وضاحت کے لیے میں نے کہا تم بڑے بڑے گھروں میں رہی ہو، ان کو گھر کہنا بھی ان کی توہین ہوگی۔ وہ بنگلے اور کوٹھیاں تھیں یا محل تھے، بڑے بڑے وسیع آراستہ اور پرتکلف بیڈ روم۔ کیا تم ایک کمرے کے تاریک گھر میں رہنے کا تصور کر سکتی ہو جس میں نہ کھڑکی ہو نہ روشن دان، اندر مکمل اندھیرا ہو اور
कच्चा फर्श, कच्ची दीवारें जिनमें से कीड़े मकोड़े, चींटे और केचुए, कन, खजूरे और बिच्छू तक निकल आते हों, और वो कमरा भी बस इतना हो 6-6.5 फुट लंबा और 2-2.5 फुट चौड़ा और इतना ऊंचा कि आदमी चाहे भी तो इसमें सीधा न बैठ सके और आसपास हो वीराना। इसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हें इस होटल के कमरे से वहीं शिफ्ट होना पड़े, और ये भी हो सकता है कि तुम इस वक्त को टाल दो, अपने लिए कुछ मोहलत हासिल कर लो। तुम्हें कितनी मोहलत चाहिए? 1 दिन या 1 हफ्ता, 1 माह, साल या 1 उम्र? इसका इन्हिसार खुद तुम्हारी ख्वाहिश और कोशिश पर है। अभी मैं तुमको एक मौका दूंगा, बस तुमसे कुछ सवालात करूंगा जिनका जवाब तुम अपनी जुबान से दोगी। जुबान को बेकाबू मत होने देना, ऐसा न हो कि तुम्हारे हलक से निकलने वाली आवाज़ ही आखिरी आवाज़ हो जो तुम्हारे कानों तक पहुँचे। आजकल दुपट्टा बस गले में डाल लिया जाता है, मगर ये कौन सा फैशन है दुपट्टा गले में डालने का? टेक इट इजी। तुम्हारी सुराहीदार गर्दन बहुत नाजुक है, और मेरे हाथ देखे हैं तुमने? ये देखो। मैंने नाप तोल कर खड़ी हथेली से ज़रब लगाई। सोफे का अच्छा खासा मजबूत बाजू दरमियान से टूट गया। इस सोफे की कीमत यकीनन एक लवारस लाश के कफन दफन के खर्च से ज्यादा होगी, मगर कोई बात नहीं, मैं अदा कर सकता हूँ। मैंने इसके मुंह में ठोंसा हुआ दुपट्टा पहले निकाला, फिर इसकी गर्दन में फंदे की तरह पड़ा हुआ दुपट्टा खोल दिया। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, मगर इसने कोई चीख नहीं मारी, मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश नहीं की। इसके हाथ अभी तक कमर के पीछे बंधे हुए थे, मगर वो उठ के बैठ गई। पानी, मुझे पानी दे दो थोड़ा सा प्लीज, वो बोली। थोड़ा क्यों, 1 लीटर, 1 गैलन, एक पूरा टैंकर पानी का हाजिर है। तुम्हारे लिए कराची में समंदर भी है। मैंने इसे फ्रिज की बोतल से 1 गिलास पानी निकाल के पिलाया। थोड़ा सा पानी किनारों से इसकी गर्दन पर छलका और नीचे उतर गया। थैंक यू, इसने कहा, तुम जो भी हो। मैंने कहा, मैं शाह आलम हूँ, तुम्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई शाह आलम अगर कहीं था तो वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। क्या तुमने इसे मार दिया है? नहीं, अभी मुझे इसकी जरूरत है। मैंने इसके हाथ भी खोल दिए। इसने अपनी कलाइयों को मला, इसके उजले गुलाबी गोश्त में हल्के नील से पड़ गए थे। फिर इसने इजाजत तलब नजरों से मुझे देखते हुए अपने पैरों के बंधन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। वो अब भी डरी हुई थी। शायद। शाह आलम, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? मैंने कहा, हाँ, ये बताओ, अपने मौजूदा रवैये से मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? वही शाह आलम जो तुम्हारा शौहर था क्या है? इसने नफी में सर हिलाया। मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने कहा, कमाल है, तुम अपने शौहर को नहीं पहचान सकती। इसने एक ठंडी सांस ली। बहुत सी बदकिस्मत बीवियां होती हैं मेरे जैसी जो एक मर्द को पहचानती हैं। वो मर्द इनके साथ रहता है, इनके बच्चों का बाप भी होता है, मगर इसे पहचानने का दावा फिर भी नहीं कर सकती। ऐसा तो बीवियों के बारे में भी कहा जा सकता है। हर शख्स की ज़ाहिरी शख्सियत के पर्दे में असल शख्सियत पोशीदा रहती है। जो अचानक सामने आ जाए तो वो बिल्कुल अजनबी महसूस होता है। बाज़ औक़ात वो किसी के सामने नहीं आती, अकेले में नजर आती है, या फिर बिल्कुल अलग किसी दुनिया में जहाँ इसको पहचानने वाला ही कोई ना हो। तुम्हारे शौहर के ज़ाहिर में और मुझ में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं, ऐसे ही वो रहता था। मेरे साथ जो तुमने किया वो भी कर सकता था। वो भी कोई आम शरीफ आदमी नहीं था। इसे समझना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। मेरे लिए भी नहीं, औरों के लिए भी, इन सब के लिए जो इसके साथी दोस्त। इसका दोस्त कौन हो सकता है जो किसी का दोस्त ना हो? हाँ, वो किसी पर एतमाद नहीं करता था। जो इस पर एतमाद करता था वो बेवकूफ़ होता था। इसे कारोबारी तल्लक रखने वाले, इसके सियासी रफीक और कारकुन, इसके हरीफ और दुश्मन सब धोखा खा जाते थे। मैंने कहा, और तुम इसकी बीवी? मैं इसको समझती थी, पूरी तरह नहीं, मगर दूसरों से ज्यादा। हमारी अज़दवाजी जिंदगी एक मुसलसल धोखा थी। मैं इसकी आदी हो गई थी। हर बीवी अपने शौहर, इसके घर, माहौल और मिजाज की आदी हो जाती है। बेशतर शौहर भी हो जाते हैं और सब्र शुक्र के साथ इस बंधन को कबूल करते हुए तमाम उम्र गुजार देते हैं। वो खुद और दूसरे सब मान लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खुश रहे। चुनांचे ये कामयाब अज़दवाजी जिंदगी थी। ये ज़हनी समझौता ज़रूर होता है। खुश रहने और नज़र आने का समझौता ही ना हो तो कुछ लोग सारी उम्र ऐसे साथ रहते हैं जैसे उम्र कैद एक साथ काटने वाले। इनमें हिम्मत हो तो वो अलग हो जाते हैं।
خوشی تو پھر بھی نہیں ملتی جب پچھتاوے بھی ساتھ ہو جائیں۔ ہاں، خوشی تو ہما کا سایہ ہے۔ تم جانتی ہو ہما کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، جسے خوشی مل جائے وہ واقعی بادشاہ ہوتا ہے، ورنہ ساری عمر جلا وطنی میں گزار دیتا ہے، بھٹکتے ہوئے اور خوشی کے شراب کا تعاقب کرتے ہوئے، دوسروں سے خوشی کی خیرات مانگتے ہوئے، خوشی خریدنے کی احمقانہ کوشش کرتے ہوئے۔ تم نے اچھا کیا مان لیا کہ نہ تم شاہ عالم کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے خوش تھیں اور نہ وہ تمہارا شوہر بن کے خوش تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں تھے، لیکن ساتھ رہنا ضروری تھا۔ آئندہ کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا یہ میرے سوچنے کی بات ہے؟ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کے خوش رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس نے مجھ سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں صرف اس کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہوں۔ میرے لیے طلاق مانگنے کا مطلب موت مانگنے کے مترادف ہوگا۔ وہ ناکامی کہیں افورڈ نہیں کر سکتا، اپنی نجی زندگی میں بھی یہ الزام قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت ہے کہ مرنا چاہوں تو خودکشی کر لوں۔ میری موت کے آسان بنانے کے لیے میری ہر ممکن مدد کرے گا، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ خودکشی کی واردات کسی چور یا ڈاکو یا سیاسی دشمن کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اس کے گھر سے اکیلے یا کسی اور کے ساتھ جانے کا انجام بھی یہی ہوگا۔ بالآخر ایک قاتلانہ حملے میں رخشندہ کے سب گھر والے مارے جائیں گے، ماں باپ بھائی بہن، شاہ عالم بال بچ جائے گا۔ رخشندہ کو قاتل اغوا کر کے لے جائیں گے اور تاوان کی رقم کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر مار دیں گے۔ چند دن یا چند ہفتے بعد جیسے ہی میرا سراغ ملا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت بزدل اور کمزور عورت ہوں، مگر اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کر کے مجھے دہشت زدہ کرتا رہتا ہے۔ تم واقعی اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ میں نے کہا، فرض کرو کہ میں یہ کہوں تم کو اجازت ہے، مجھ سے طلاق لے لو اور جہاں چاہو جس کے ساتھ چاہو خوش رہو۔ شاید اس نے یقین کر لیا تھا کہ میں شاہ عالم ہوں مگر اس کا شوہر نہیں ہوں۔ میرے سوال پر وہ چونکی اور پھر مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم میرے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ آخر مجھے ضمیر کے عذاب میں مبتلا رکھنے سے کیا حاصل ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم میرے شوہر ہو یا نہیں؟ میں شاہ عالم ہوں، میں نے کہا۔ میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ بولی، کیا دو مرد اس حد تک ایک ہو سکتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بالکل ایک۔ اس کے علاوہ جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے تمہیں چھوا ضرور ہے، مگر اس طرح جیسے کوئی اجنبی مرد سہارا دینے، مدد کرنے اور بچانے کے لیے عورت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، انہیں اٹھا لیتے ہیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرا شوہر بھی ایسے ہی رہتا تھا میرے ساتھ۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا ہفتے میں ایک یا دو بار، تو اس کے رویے میں طلب کی کوئی بے قراری، چاہت کی کوئی خواہش یا قربت کے احساس کی کوئی خوشی نہیں ملتی تھی۔ اکثر وہ تھکا ہوا بیزار ہوتا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ جلد از جلد منہ لپیٹ کر سو جائے۔ اس کا عذر یہ ہوتا تھا کہ کئی دن سے نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں غلط نہیں کہتا تھا، دن بھر پارٹی کا کام۔ وہ تند سے بولی، رات کو جو پارٹیاں ہوتی تھیں نیند کی کمی وہاں پڑتی تھی، دن میں تو سب ہی کام کرتے ہیں۔ جب کوئی باہر سے پیٹ بھر کے آئے تو گھر میں کھانے کی خواہش کہاں رہتی ہے؟ اس کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے من پسند چیز سامنے رکھوں، تب بھی وہ بس زہر مار ہی کرتا تھا۔ کیوں کرتے تھے تم ایسا؟ میں چونکا، نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میری ہر چیز جو تمہیں پسند تھی اب بری لگنے لگی تھی۔ میرے کپڑوں کا رنگ، میرا ہیئر سٹائل یا یاسمین کی پرفیوم۔ آخر کیوں؟ تم میرے شوہر ہو تو بتاؤ۔ مجھ سے اتنا کچھ پوچھنے کے بعد مجھے تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ دیکھو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ میں تمہارے کسی سوال کا کیا جواب دوں؟ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاہ عالم بے وقوف اور بد نصیب تھا۔ تم جیسی بیوی ہو کسی کی تو اسے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کا مطلب بدلنا خوب جانتے ہو تم مرد۔ حالات کے ساتھ تمہاری ضرورت کے پیمانے اور معیار بدل جاتے ہیں۔ ہر محبت پہلے ایک جذباتی ضرورت ہوتی ہے، پھر محبت کا مطلب جسم کی طلب رہ جاتا ہے اور تم ایک کے بعد
دوسری محبت اور پھر تیسری محبت کرتے ہو، پھر محبت کو ایک عادت یا معمول بنا لیتے ہو۔ میں نے احتجاج کیا، سب مردوں کو مورد الزام قرار دینا زیادتی ہے۔ اس نے سر ہلایا، عام مرد مجبور ہوتا ہے، وہ ایک بیوی کے ساتھ وفادار نہ رہے تو کیا کرے؟ اچھی کار شکاری کتے یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھنے کے شوق کی طرح محبت کا شوق بھی رئیسانہ ہے۔ عام آدمی اگر خاص ہو جائے تو پھر اسے بھی وفاداری کی مجبوری لاحق نہیں رہتی۔ تم وفاداری نام کی کسی چیز کے وجود سے انکاری ہو، تم باقی میرے شوہر نہیں ہو۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ وہ بولی، جعلی آدمی کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، خواہ خرابی کے باعث پکڑا جائے یا خوبی کی بنا پر۔ میں نے کہا،